تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ساتھ جاتے ہیں اور جا کر ان کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے اسلام میں اضافے شروع کر دیے، تم اپنی نیکیاں گن رہے ہو، اپنے گناہ کیوں نہیں گن رہے؟ وہ کہتا ہے میں زیادہ خدمت کر سکتا ہوں، مجھے آزما کر دیکھیں۔ اور جو اقبال نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے، اور وہ قرآن بہت پڑھیں گے مگر ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے فلسطین کے اوپر تو بچوں کی لاشیں نظر آتی ہیں، لوگ بے گھر نظر آتے ہیں، لیکن یہاں سے اٹیک ہوتے ہیں، میزائل جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے یہ ایک یا دو لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ اسرائیلی جو ہے نا مارے گئے ہیں۔ اگر امریکہ کود پڑتا ہے تو روس پیچھے تو نہیں ہٹے گا، نہ چائنا پیچھے ایک ہٹے ورلڈ گا، وار کی شکل ایک۔ نہ چائنا پیچھے ہٹے گا، کیونکہ ان علاقوں میں ان کے بہت زیادہ مفادات پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ادھر غزوہ ہند کر رہے ہوں گے اور ادھر حضرت مہدی تشریف لے آئیں گے، درخت اور پتھر بول بول کر کہیں گے یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعال فاقتلہ، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مارو۔ تو الا الغرقد، غرقد کا درخت نہیں بولے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے، باقی سب درخت بولیں گے، بول بول کر کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الغزو الفکری کے نام سے ہمارا سلسلہ کلام جاری تھا، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور مفتی محترم جناب محمد یوسف تیبی صاحب۔ آج ہم اس حوالے سے یہ ڈسکس کریں گے کہ جو فکری تنوع ہے یا فکری انتشار ہے، اس کے جو عملی مظاہر ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر امت مسلمہ میں جب فکری انتشار پیدا ہوا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس وقت معاشرے میں کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ تو شیخ، پہلا سوال اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ فکری جو انتشار ہے، اس کے جو اثرات آتے ہیں، خاص طور پہ جو آپس کے تعلقات ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نتائج کے طور پہ جنگیں جو ہے نا وہ آپس میں شروع ہو جاتی ہیں، تو فکر جو ہے یہ کس طرح سے آگے جنگ تک جو ہے وہ نوبت پہنچا دیتی ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا وبعد۔ قارئین اور ناظرین، سامعین کرام، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اعمال، کسی نے ایٹم بم بنا لیا، یا کسی نے ملک فتح کر لیا، یا کسی کوئی انقلاب لے آیا، یہ سب بڑے بڑے کام ایک دن ایسا تھا کہ وہ صرف اس کے دماغ کی سوچ تھی۔ انسان پہلے سوچتا ہے، پھر اس کو شیئر کرتا ہے، پھر طاقت بناتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو جب انسان کی سوچ فتنے والی ہوگی یا منفی سوچ ہوگی تو امپیکٹ اس کا منفی آئے گا، عملی طور پہ اسی کا پرنٹ آنا ہے، جو یو ایس بی میں فائل ہے اسی کا پرنٹ آنا ہے نا۔ جی۔ تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اور یہ فکری انتشار جو بات جس سے فرقے بن جاتے ہیں، تو اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ تو خیر جنگی شکل بن جاتی ہے، لیکن اس سے چھوٹے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ یہ فرقے آپس میں لڑتے، ایک دوسرے سے پہلے مناظرے کرتے، گالیاں دیتے، مخالفت کرتے، یہ میری مسجد میں نہ آئے، میں اس کی مسجد میں نہیں جاؤں گا، جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر بعد میں اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ آتا ہے کہ یا تو جنگ ہوتی ہے آپس میں، یا پھر کم از کم جو دشمن حملہ آور ہو اس پر خاموشی اختیار کرنا کہ میرا دشمن ہے، اس کو مار رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے، خاموش مدد کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بھی اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے دشمن کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا رزلٹ بعد میں بن جاتا ہے۔ یہ پہلے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ جناب وہ سوچ الگ الگ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ کوفے کی مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، وہ گورنر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ مفتی تھے۔
تو انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ انہوں نے ڈھیری لگائی ہوئی ہے گٹھلیوں کی گن کر رکھی ہوئی ہیں. ان کا ایک امیر ہے، وہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ. تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک گٹھلی اٹھائی رکھ دی سبحان اللہ. پھر وہ کہتا ہے کہو الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. وہ اپنے گھر میں تھے اور ان کے گلی میں ان کے دروازے کے سامنے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے کہ استاد جی نکلیں گے نا تو مسجد جانے تک ہم ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے. تو گورنر صاحب بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے. انہوں نے ان کو وقت سے پہلے نہ تو اپنے آفس بلوایا اور نہ دروازے پر آ کر ہی ان کو زحمت دی. یہ قدر تھی علماء کی اور صحابہ کرام کا آپس میں پیار تھا. تو خیر ان سے بات کی کہ میری اپنی بڑی مسجد میں اس طرح ہو رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت گورنر صاحب پر ناراض ہو گئے، ان پر برس پڑے، کہنے لگے میرے پاس کیا آئے ہو، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کہے تو کلمہ حق ہی رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، لیکن طریقہ مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس لیے آپ سے مشورے کا سوچا. تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ساتھ جاتے ہیں اور جا کر ان کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے اسلام میں اضافے شروع کر دیے. تم اپنی نیکیاں گن رہے ہو، اپنے گناہ کیوں نہیں گن رہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت اس میں کوئی خارج تو نہیں لگ رہا، مطلب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے. تو راوی اچھا مجھے یہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ناراض ہونا اور غصہ کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ان کو پیار سے سمجھا دیں کہ بیٹے اس طرح نہیں کرتے، جو عام دعوت کا ہاں. اسلوب. لیکن جب میں نے حدیث پوری پڑھی نا، سنن دارمی کے مقدمے میں حدیث ہے، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی. وہ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ یہی لوگ چند سال بعد 2-1 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور نہروان کا معرکہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ان کی لڑائی ہوئی. تو یہ لوگ جو سبحان اللہ کہنے والے تھے نا، یہ خوارج کے ساتھ مل کر صحابہ کے گلے کاٹ رہے تھے. یعنی وہ جو بالکل آغاز سے فکر ٹیڑھی ہوئی اور اس کا نتیجہ اتنا برا. تو یہ بہت المیہ ہے کہ بسا اوقات طالب علم بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا نیک ہو گیا ہے، بھائی بہت نیک ہو گیا، پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اب تو تہجد بھی نہیں چھوڑ رہا. تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ بھائی واہ. لیکن خوش ہونا بھی چاہیے، ان کو یہ ضرور یقین کر لینا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ مل کر نیک ہو رہا ہے. وہ اعتدال والے لوگ ہیں یا انتہا والے لوگ ہیں، ایکسٹریمزم ان میں ہے. تو یہی سوچ یعنی اس کو کافر اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے تو ان میں جو بکری سائڈ پہ رہتی ہے نا، اس کو پھر جو شیر ہے جلدی پکڑتا ہے. تو جو ایک اسلام کی سوچ ہے اس سے ہٹا ہوا کون ہے، اس کو پکڑیں. اچھا شاہیر، لوگ جو یہ اس طرح کام کرتے ہیں، یعنی شدت جن میں آ جاتی ہے عبادات میں یا موقف کے اندر، یہ نیتاً مخلص لوگ ہوتے ہیں یا یہ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈبل گیم کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھا کچھ اور رہا ہوتا ہے، کر کچھ اور رہا ہوتا ہے، تو اس میں اخلاص ہوتا ہے یا یہ دکھلاوا ہوتا ہے؟ اس میں ان میں اخلاص بھی اوور ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ایکسٹریم ہوتا ہے وہ، اور نیکی میں بھی ایکسٹریم ہوتے ہیں وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے، اور وہ قرآن بہت پڑھیں گے مگر ان کو فائدہ نہیں دے گا. اچھا، تو جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ نیک ہو گیا ہے، ہم دیکھنا چاہیے کہ کن کے ساتھ مل کر ہوا ہے. کہیں وہ لوگ تو نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے پریشان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اگر ہوا ہے تو وہ نقصان کرے گا. صحیح. تو جب انسان اپنے آپ کو تقوی میں اوپر لے جاتا ہے، معیار سے بھی اوپر لے جاتا ہے، تو پھر جو معیار والے ہیں وہ بد نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ گناہ گار نظر آنے لگ جاتے ہیں.
تو اس طریقے سے یہ سوچ جب دشمن دیکھتا ہے کہ ان میں سے یہ والے لوگ، یہ فرقہ یہ ہٹا ہوا ہے، پھر وہ ان پر کام کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے جو سواری کے لائق ہے، یعنی جو سٹینڈرڈ ہے مسلمانوں کا جو اس پر ہے اور اپنے امیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر وہ کام کرنے سے فائدہ نہیں سمجھتے، صحیح۔ تو جو ہٹے ہوئے ہیں فکری طور پہ ان پر کام کرتے ہیں اور ان کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو خود کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک کمانڈر پکڑا گیا تھا جو پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہم راہ سے پیسے لیتے ہیں اور یہاں دھماکے کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، تو کافروں سے پیسے لو، کافروں کو مارو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یقتلون اہل الایمان و یترکون اہل الاوثان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے یا قتل میں مدد کریں گے، اور وہ جو کافر ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دیں گے۔ شہریل برنارڈ ایک عورت ہے، یہودی عورت ہے، اور وہ زلمے خلیل زاد کی بیوی ہے، صحیح۔ اور رینڈ کارپوریشن ایک تھنک ٹینک ہے امریکن، اس میں وہ ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک ریسرچ پیش کی تھی، چھوٹا سا کتابچہ انگلش میں آیا تھا میرے پاس بھی، اس میں اس نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، ان کی 4-5 قسمیں بنائی ہیں کیٹاگریز۔ یہ نظریاتی اعتبار سے۔ ہوں انہوں نے کہا ایک ہیں اصول پسند، ہوں اس سے مراد ان کی اہل حدیث لوگ ہیں ہوں کہ یہ اصول پرست، بنیاد بنیاد پرست، پرست ہے۔ ہوں فنڈامنٹلسٹ۔ بولے یہ تو تمہارے حساب سے بالکل بیکار لوگ ہیں، یہ تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں، یہ اول تو ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، کچھ جہادی ہیں اور کچھ غیر جہادی ہیں، اور جو غیر جہادی بھی ہیں وہ بھی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں کب جہادی ہو جائیں۔ ہوں دوسرا اس نے کہا وہ ہیں روایت پسند، اس سے مراد ان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی روایات کے پیچھے، تقلید والا فیکٹر۔ ہاں یہ فیکٹر اس نے اس کو یہ نام دیا اس نے۔ پھر اگلی کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے جو قبروں کی، خانقاہوں کی ستائش کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے مانگنا، طریقت والا۔ طریقت والے اس کے والے۔ ہوں اور اگلی کیٹیگری اس نے بنائی ہے جو یہ جیسے شیعہ لوگ ہیں۔ ہوں اس کے بعد اس نے اسی کہا کہ یہ جو لوگ اصل سے ہٹے ہوئے ہیں نا، یہ لاسٹ 2 جو ہیں یہ کام آ سکتے ہیں، ان سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو پہلے 2 ہیں ان سے تو کوئی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے۔ ہوں شاید 5ویں قسم یہ جو اخوان کی تحریک، اخوان کی سوچ، اور یہ اس نے بنائی، مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ تو اکثر جو کافر فزیکل جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ اسی اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو، اسی چشمے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی تناظر پر ہی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے لوگ ہمارے لیے معاون ہو سکتے ہیں اور کون سے لوگ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو وہ کوشش کریں گے مراعات دینے کی، کوشش کریں گے، وہاں بلائیں گے اور وہاں لا کر ان کو مراعات دیں گے، اور کوشش کریں گے۔ یہاں پہ انہوں نے جہلم کے پاس ایک سینٹر کھولا ہوا تھا، وہاں پہ جو کچھ جو پہلے 1 نمبر گروپ ہے، 2 نمبر گروپ ہے، 3-4 نمبر گروپ، سب سے وہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے اور ان کو لے جا کر کچھ پڑھاتے تھے، اور باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے تھے، اور ان کو شیلڈ اور ڈگری بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو وہاں بھی بلاتے تھے، اور آپ بھی بلا رہے ہیں۔ بہت ساری اسکالرشپ اور پیکیجز اور وہ یہ نہیں، وہ بہت عجیب و غریب پیکیجز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے سفارتکاروں نے مدارس کے اور اسلامک سینٹروں کے چکر اور وزٹ بھی شروع کیے تھے، اور وہ آتے تھے اور مراعات بھی دیتے اور سارا کچھ کرتے تھے۔ تو یہ اسی کا سلسلہ تھا کہ ان کے بارے میں، ان کو کیسے موم کرنا ہے، ان کو کیسے موم کرنا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے، اور کون سا گھوڑا ہے وہ ہمارے کام کا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ جو افغان وار ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے کس نظریے کے لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور کس نظریے کے لوگوں کے مراعات دی ہیں، اور صدام کو ختم کر کے کس کو متبادل بنایا ہے،
یہ سب اسی رینڈ کارپوریشن کی جو ایک ریسرچ تھی اسی کے تناظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک فکر ہے اور اس کا رزلٹ آگے پھر ہمیں ہاں مختلف جنگوں میں نظر آتا ہے۔ بالکل، باقاعدہ ایک خاموش اتفاق رائے تھا کہ اس جنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کون کون کھڑا تھا اور کون کون خاموش تھا وہاں پر، ہم، اور جو اس وقت ایک دو دہائیوں سے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ افغانستان یا سعودیہ اور ایران کا کلیش رہا ہے، وہ بھی آپ کو وہی نمونہ ہے جو نظریات کی جنگ کا ایک سوچ ہے۔ تو اس میں جو ہوتا رہا اب تک، اور امریکہ کی کیا پالیسی رہی، ایران سے ڈرا ڈرا کے کن کن سے وہ کام لیتا رہا، اور جو افغانستان پہ حملہ امریکیوں نے کیا تھا اس میں کس کس نے کیا کیا تعاون کیا ان کا، اور کون کون مخالف بنا رہا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان مطلب میں زیادہ خدمت کر سکتا ہوں، مجھے آزما کر دیکھیں، وہ کہتا ہے میں زیادہ خدمت کر سکتا ہوں، مجھے آزما کر دیکھیں۔ اور جو اقبال نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں، یعنی خود جا کے اپنی خدمات اور سروسز پیش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ امریکہ کے ساتھ اچھے ریٹوں میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنی رواداری بھی، اور ساتھ ساتھ ان سے فائدہ بھی لینا، ہم، اور کچھ لوگ ہیں وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اندر کھاتے ان کے امریکہ کے ساتھ اور ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ان سب کو ایک لیول پہ رکھو، مطلب آپ کو بسا اوقات ایک رویے سے نظر آئے گا کہ یہ ملک تو بالکل امریکہ کا غلام ہے یار، اور دوسرے رویے سے لگے گا کہ یہ تو اس کے مقابلے میں تو کھڑا ہی یہ ہے۔ ہم، اچھا، اس سے پوچھو تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو یہ ہو جاتا، تو میں تو بہت اچھا کھیلا ہوں بھائی۔ اور دوسرا ایک میدان میں اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، دوسرے میدان میں وہ آنکھیں بھی دکھا رہا ہوتا ہے، اور کچھ اپنی عوام کو بھی مطمئن کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ نعرے بھی لگوا رہا ہوتا ہے اس کے خلاف، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے اللہ معاف کرے۔ ابھی مطلب کس کو کون بلیم کرے؟ اب دیکھیں نا، پاکستان نے جب اس کے ساتھ اتحاد کیا افغان وار میں، تو جو یہ جو نظریاتی طور پہ دھماکے کر رہے ہیں، انہوں نے تو فتویٰ لگا دیا کہ یہ امریکہ کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اب جو امریکی کو مارتا ہو ان کو بھی مارے۔ تو اس سے بات بھی ختم۔ بڑا تاغوت وہ کہتے تھے، اس سے بڑا تاغوت۔ بالکل، تو ان کو مارو، اور القاعدہ ہمیشہ سے پاکستان کو میں رہی اور یہاں پہ مراحت بھی لیتے رہے، اور جب روس تھا تو پاکستان ان کو مینج کرتا تھا اور ہر قسم کی فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، اور یہ جب افغانستان سے نکلے تو وانا وزیرستان آ گئے، تو وہاں جب آپریٹ ہوا تو انہوں نے پھر پاکستان پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ نہیں بھی یہ بھی غلط ہے، تو وہ پھر ایران چلے گئے، اور جو اسامہ تھا ان کے جو لوگ تھے، اس کی ایک بیوی وہاں ایران میں تھی، اور یہ سب لوگ بھی وہاں چلے گئے، تو انہوں نے فتویٰ ان پر بھی لگا دیا کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو پاکستان کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، ہم نے تو پاکستان کو بچا لیا اور افغانستان کو بھی بچا لیا، اور اگر دشمن سے پوچھو، مطلب کمزور کی اسٹریٹجی ہے نا، ایک طرف مان لیا، دوسری طرف ادھر کی یہ دکھا کے وہ مار دی، دائیں دکھائی بائیں مار دی۔ تو بی بی سی نے دو کلپ بنائے تھے، دو پریزنٹیشن یا وہ بنائی تھی، اس میں اس نے دی سیکرٹ پاکستان کے نام پہ، اس میں بہت زیادہ لوگوں کے انٹرویوز بھی تھے، عبدالسلام ضعیف کا اور جنرل حمید گل کا اور دوسرے تیسرے کا، تو اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان نے ڈبل گیم کی ہے، اور پاکستان نے امریکہ کا اتحادی بن کر اس کو مارا ہے اور افغانیوں کا ساتھ دیا ہے۔ حمید گل صاحب کہنے لگے وہ بیوقوف ہے جو ہمیں سمجھے کہ ہم افغانیوں کو ماریں گے، ہم نے یہاں رہنا ہے اور تم لوگوں نے چلے جانا ہے۔ تو اور جو قیادت تھی افغانستان کی، وہ بھی کبھی پاکستان کے خلاف نہیں بولی، اور دشمن بھی بول بول کر یہی کہہ رہا ہے، اور مشرف نے کی اسٹریٹجی جو تھی، تو لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی، یہ تو پوری زمین دے دی اور پورے اڈے دے دیے اور پورا، اور ایک سیاسی جماعت کا تو یہ موٹو یہ ہے کہ تم نے بہت غلط کیا۔ تو
کمزور کی اسٹریٹجی اس طرح کی ہے. یہی حال آپ کو ایران کا نظر آئے گا. ایران سے پوچھو ہاں بھی سنا، وہ کہے گا نہیں جی امریکہ مرد آباد ہے. اور جو کردار اس نے افغانستان کی جنگ میں ادا کیا، اس کو پوچھو، بولے وہ تو کمزور لوگ ہیں تو ہم تو ان کو کچھ نہ کچھ کریں گے نا. اور عراق کی جنگ میں جو اس نے فیسیلیٹیٹ کیا امریکیوں کو، تو اس پہ بھی وہ کہیں گے نہیں جی وہ تو کمزور لوگ ہیں تو کچھ کریں گے نا. اور اندر سے وہ نعرے بھی لگوا رہے ہوں گے اور سارا کچھ ہو رہا ہوگا. سعودیہ کو دیکھ لو تو وہ پورا ایسے لگے گا کہ ساری پالیسی امریکہ کی چل رہی ہے. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ وہ فلسطین پہ ان کا موقف کتنا کھڑا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کی ریاست نہیں بن جاتی ہم ان سے صلح نہیں کریں گے. ابھی شہباز شریف صاحب کا بیان آیا تھا کہ اس پورے جہاد کو اور پورے اس کو سعودیہ قیادت کر رہا ہے اس میں، اور بڑا کام کر رہا ہے وہ اس میں. تو شیخ ایک تو یہ بات جو ابھی شہباز شریف صاحب نے کہی کہ سعودیہ قیادت کر رہا ہے، پھر یہ کہ محمد بن سلمان کا بھی بیان آیا کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان بھی اس کے لیے دن بھی منائے جا رہے ہیں اور باقی. لیکن عملی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسن نصر اللہ انہوں نے اٹیک کیا، پھر یہ ہے کہ ایران نے اٹیک کیا. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پہ، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھی اس میں بھی بیسک تو وہ سوچ ہی کار فرما ہے نا. اب دیکھو افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، 1000 بار نہ کرے اللہ، اگر افغانی کہہ دیتے کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہوتے ہیں تو کیا امریکہ حملہ کرتا تھا؟ یقیناً نہیں. تو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یا اسلام کے خلاف تھی؟ الٹیمیٹ تو اسلام کے خلاف. بالکل. تو اسی طریقے سے اب جو ایک چھوٹی سوچ ہے شیعہ سنی کی، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو سعودیہ اور ایران کے آپس میں چپکش چلی رہتی ہے، امریکہ اس کو استعمال نہیں کرتا. بالکل اس کو استعمال کرتا ہے. تو وہی جو کلیش آف آئیڈیالوجی ہے وہی اسی کا ہی فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہی جو رینڈ کارپوریشن کی ریسرچ ہے اسی کے تناظر میں سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھو کہ جب سوریہ میں اخوان تحریک نے بغاوت کر دی، کھڑے ہو گئے، وہاں حکومت شیعہ نظریے کے آدمی کی ہے اور میجورٹی وہاں سنیوں کی ہے، تو ان کو وہ ظلم بھی بہت کرتا تھا تو کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہو گئے تو ابھی جو حسن نصر اللہ قتل ہو گیا وہاں پہ، اس کے بارے میں وہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے وہ کہتے ہیں تقریباً 500,000 بندہ اس نے مارا یہاں پہ. تو اب بیچ میں تو کلیش سوچ کا ہی ہے نا. اگر اس نے وہ مارا ہے تو وہ سوچ کی وجہ سے کہ یہ سنی ہے. اس اعتبار سے شاید دیکھا جائے افغانستان کی جنگ ہو یا عراق کی جنگ ہو یا فلسطین کی ہو، یہ اصل میں تو یہ سارا جو دشمن کو موقع ملتا ہے یہ ہمارے کلیش سے ہی ہے نا، آپس کے کلیش کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یہ جو یعنی ایک چھوٹی سوچ ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے ان کو ساتھ ملا کے ایک اتحاد بنا کر دشمن سے لڑائی کر رہے ہیں، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی کلیش کو مٹا کر کے آپس میں ایک ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو ملک ہیں، یہاں پہ جماعتیں تیار نہیں ہیں، افراد تیار نہیں ہیں. ابھی وہ ذاکر نائک صاحب آگے انہوں نے پورے ملک میں الحمدللہ ایک یعنی وہ لیکچرز کا سلسلہ، تو اس کو ہم نے اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کمپلیکیٹڈ بنا دیا، اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا، بلکہ ان کا جو یعنی پورے اسلام کے لیے ان کی سروسز ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا، لیکن وہ ایسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اتنی اس میں سختی ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے یا انہوں نے ایسا کام کر دیا. تو اس میں شیخ کیا مطلب اس شدت کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں تو سچی بات ہے آفرین کہتا ہوں کہ چائنا بھی کافر ہے اور مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، مگر اس نے محنت کر کے، اور شاید اس میں پاکستان کا بھی کردار ہوگا، ایران اور سعودیہ کو قریب کیا اور ان کے سفارتی تعلقات شروع ہو گئے. یہ اچھا اقدام ہے. اور لیکن اب دیکھو نا، انہوں نے 2 میزائل ہمیں مار دیے پاکستان کو، اور پاکستان نے ان کو مار دیے. یہ کیا ہے؟ اب جب آپ ادھر بھی مارو گے ادھر بھی مارو گے اور پھر وہ مارے گا تو پھر ہم سے تعاون کی امید رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اس وقت سرد مہری نظر آ رہی ہے ہمیں کہ یار فلسطین پہ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اور فلسطین غزہ ایک ٹکڑا ہے اور دوسرا ٹکڑا جس میں مسجد اقصیٰ ہے،
وہ بھی فلسطین ہے، وہ لوگ نہیں آ رہے، ہم، اور بغل میں یہ لبنانی ہیں، تو یہ چونکہ بنیاد یہ ہے کہ اصل دشمن کے مقابلے میں ہم ہیں اور تم ان کے پٹھو ہو، یہ بنیادی نظریہ ہے، تو وہ اصل اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شیخ یہ تو دعویٰ ہے کہ اصل دشمن اصل ہم ہیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے فلسطین کے اوپر تو بچوں کی لاشیں نظر آتی ہیں، لوگ بے گھر نظر آتے ہیں، لیکن یہاں سے اٹیک ہوتے ہیں، میزائل جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے یہ ایک یا دو لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ اسرائیلی جو ہے نا مارے گئے، اس تو میں اس پر دیکھیں دو ڈاکٹرائن کہہ لیں یا دو سوچیں، ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اصل جو جو ٹریپ ہے وہ پاکستان اور سعودیہ کے لیے ہے، ہم، مطلب یہ جو ہے نا یہ حقیقی نہیں جنگیں، اصل ٹریپ پاکستان اور سعودی عرب، سعودیہ ہے، اور امریکہ بھی ہے اس میں، یعنی اسرائیل کا ارادہ ہے کہ میں جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا جو باکسنگ کرتے ہیں، تو وہ اگر ہاتھ میں لا لے تو وہ بھی اندر آ کے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب اسرائیل ہاتھ میں لانا چاہ رہا ہے امریکہ سے کہ وہ بھی اندر آ جائے، انوالو کرنا چاہ رہے اور دوسرے لوگ ہاتھ میں لانا چاہ رہے ہیں پاکستان اور سعودیہ سے کہ یہ بھی اندر آ جائے، اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے سوچا ہے یا نہیں سوچا، لیکن پاکستان نے جو کردار پیش کیا افغان وار میں رشیا کے خلاف، اور جو کردار پیش کیا ناٹو وار میں ان کے خلاف، غصہ تو سب کو ہے کہ یار یہ ظالم بچ جاتا ہے اور ہمیں پھنسا کر کے اور ہمارے پیسوں سے ہی ہمیں مارتا ہے، اور حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ امریکہ کو پیسوں سے انہوں نے مارا ہے، تو اس کو کس طرح اندر لاؤ۔ یعنی اپنی زمین پہ جنگ اس طرح سے مسلط نہیں ہونے دی، ہاں، تو اس کو دائرے میں رنگ میں لانے کے لیے یہ ساری گیم ہو رہی ہے، ایک سوچ تو یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ یہ ان کو رنگ میں لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہ جو چھیڑ چھاڑ ہے نا وہ حقیقی نہیں ہوگی، ہم، اور اس کے نتیجے میں جب ابھی مزید جو دونوں اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، اسرائیل بھی اور ایران بھی، تو بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ غیر سنجیدہ حرکتیں بھی سنجیدگی کا روپ دھار لیتی ہیں، تو مذاق میں لڑائیوں پہ قتل ہو جاتے ہیں، ہم، تو اس کے بعد اگر یہ مطلب امریکہ ایران اگر حملہ کر دیتا ہے کسی بھی امریکی اتحادی پر جو کہ مسلمان ہوگا، ہم، کہ بھائی امریکہ تمہارے سامنے نہیں ہے تو یہ تم اتحادی ہو تو تم پہ مارتا ہوں میں، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ساری جنگ پھیلنے کی شکل میں بن جاتا ہے، اور اگر امریکہ کود پڑتا ہے تو روس پیچھے تو نہیں ہٹے گا، ہم، نہ چائنا پیچھے ہٹے ورلڈ گا، وار کی شکل نہ چائنا پیچھے ہٹے گا، کیونکہ ان علاقوں میں ان کے بہت زیادہ مفادات پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ بات اس طرف جاتی نظر آتی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو محدود رکھا جائے، پھیلایا نہ جائے، مگر وہ جو ہے وہ سب پھیلانے کے چکر میں ہے، یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ پھیلانا ہے، یا وہ مطلب جنگ اپنا راستہ خود بنا رہی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ادھر غزوہ ہند کر رہے ہوں گے اور ادھر حضرت مہدی تشریف لے آئیں گے، ان کا ظہور ہو جائے گا، جنگیں ہوں گی بہت زیادہ، بڑی کیجولٹی ہوگی، ان کے بعد ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو ان کی حکومت میں دمشق کے سفید منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم، اور نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی کہیں گے جی آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں گے، آپ امیر ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر وہ جہاد کی قیادت کریں گے، یہ ہندوستان کے جہاد والے بھی وہاں پہنچ جائیں گے، وہ جہاد کر رہے ہوں گے، اچانک شور ہو جائے گا جی دجال آ گیا، تو ایران میں اصفہان ایک شہر ہے، اس میں سے 70,000 یہودی وہ جا کر دجال کا ساتھ دیں گے، ایران سے 70,000 ہاں یہودی، اس وقت وہ 70,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں، انہوں نے سرمنی بھی کی تھی اس پر، اچھا، ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، تو وہ دجال کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ان کی قیادت میں ان سے لڑے گا، یہودیوں سے لڑائی ہوگی، اور درخت اور پتھر بول بول کر کہیں گے یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعال فاقتلہ،
اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مارو۔ تو الا الغرقد، غرقد کا درخت نہیں بولے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے، باقی سب درخت بولیں گے، بول بول کر کہیں گے۔ تو اس میں دجال بھی قتل ہو جائے گا اور یہ بھی سارے قتل ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کی مستحکم حکومت ہوگی اور 7 سال رہے گی، اور اس کے بعد اس میں برکات اتنی آئیں گی کہ ایک انار کئی لوگوں کو سیر کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن شاید یہ تو بالکل قرب قیامت کی مطلب علامت قرب ہے۔ قیامت کی ہی ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ اب کی ہے، مگر قرب قیامت کا کچھ پتہ کب آ جائے، کب قرب ہو جائے۔ یعنی حالات جو ہے نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ آثار جو ہے نا وہ ہمیں آج بھی۔ ہاں بالکل، وہ مطلب یہ کہنا کہ یہ احادیث آج کے لیے ہیں، یہ تو یقینی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا ضرور۔ تو ہماری بات کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ یہی جو نظریاتی اختلافات ہیں جو کہ چھوٹے ہیں، جبکہ ہم سب کا نبی ایک ہے، ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کا کعبہ ایک ہے، اس کے بعد کے جو اختلافات ہیں ان کا بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ہم سب دوسرے سے چھپ چھپ کر جا کر اس کے ساتھ ولا کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر سے، اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس وقت بات یہ نہیں کہ کون دشمن کا ساتھ زیادہ دے رہا ہے، بات یہ ہے کہ کون عوام کا ذہن زیادہ تیار کر سک رہا ہے کہ دیکھو میں دشمن کے خلاف ہوں اور وہ دشمن کا پٹھو ہے۔ یہ اس پہ زیادہ وہ ہو رہی ہے۔ اور او آئی سی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو ان میں تو یہ مسئلہ ہے قیادت کے لائق تو میں ہوں، میں اپنی او آئی سی بناؤں گا۔ یہ سب ترکی اور ایران اور ملیشیا مل کر اس طرح کی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے، یہ بنیادی سوچ کا اختلاف بڑھتے بڑھتے اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ دشمن کے عمیل بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آج مسلمان ایک کٹ رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کٹ رہا ہے، یہ جو کٹوا رہا ہے، جس پہ حملے ہو رہے ہیں، جو آج مظلوم بنا ہوا ہے، کل اس کا کردار کیا تھا۔ تو آج مسلمان کے خلاف کوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل یہ میرے گلے میں نہ آ جائے۔ بہت شکریہ۔ آج کی جو گفتگو تھی اس میں اگر کنکلوڈ کیا جائے تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، چھوٹی سی جو فکری غلطیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اس میں جب شدت آتی ہے تو اس کے ساتھ فرقوں میں اور فرقوں کی آپس میں جنگ، اور اس کے بعد ملکوں کی باہمی جنگ کی شکل اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے امت کا نقصان کر رہا ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق قائم رکھیے۔ اختلاف رائے یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اختلاف رائے کو اس قدر شدت اس میں نہ لائیے کہ جس کے ساتھ باہمی تفرقے پیدا ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس حد تک چلے جائیں کہ دشمن فائدہ اٹھا کے امت کا نقصان کر دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔